صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے اہم عقیدہ ہے جو ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے، اس کی معلومات ہونا ضروری ہے، فرض علوم میں سے ہے اللہ کے بارے میں عقیدہ، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، توحید الہی کے بارے میں معلومات، اور یہ اہم ترین عقیدہ ہے جس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ توحید کا معنی دل سے تصدیق کرنا، دل سے ماننا اور زبان سے اس امر کا اقرار کرنا کہ ہمیں اور تمام عالم کو پیدا کرنے والی ذات ایک ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں شریک ہے، نہ حکومت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک ہے۔ اللہ پاک کا موجود ہونا آفتاب سے زیادہ روشن ہے، اس کی ذات کا یقین ہر شخص کی فطرت میں داخل ہے، خصوصاً مصیبتوں میں، بیماریوں میں، موت کے قریب اکثر یہ فطرت اصلیہ ظاہر ہو جاتی ہے، اور بڑے بڑے منکرین بھی نہ پھر اللہ کو ماننے کے لیے اس وقت تیار ہو جاتے ہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے یا جب موت نظر آتی ہے، تو اس وقت سارے ہی مان جاتے ہیں، رجوع کرنے لگتے ہیں، اور ان کی زبانوں پر بے ساختہ خدا کا نام آ ہی جاتا ہے۔ تھوڑی سی عقل والا انسان بھی دنیا کی تمام چیزوں پر نظر کر کے یہ یقین کر لیتا ہے کہ بے شک یہ آسمان و زمین، ستارے، سیارے، انسان، حیوان، تمام مخلوق یہ کسی نہ کسی کے پیدا کرنے کی وجہ سے ہے۔ آخر کوئی تو ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور جس طرح چاہتا ہے ان میں تصرف کرتا ہے، کیونکہ جب ہم کسی تخت یا کرسی وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ انہیں کسی نہ کسی کاریگر نے بنایا ہے، اگرچہ ہم نے اپنی آنکھ سے بناتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ دری ہے، یہ دری خود نہیں بن گئی، اسے کسی نے بنایا ہے، یہ کرسی ہے خود نہیں بنی، یہ کسی نے بنایا تو بنی۔ اسی طرح ہر چیز پر حالانکہ ہم نے بنتے نہیں دیکھا، ہم نے پنکھا بنتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے جدہ بکس کی ڈائی بنتے ہوئے نہیں دیکھی، یہ دریاں صفیں بنتے ہوئے نہیں دیکھی، موبائل کو بنتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں یقین ہے، دیکھا نہیں ہے پھر بھی یقین ہے کہ کسی نے بنایا ہے، یہ تو بنا ہے، یہ ڈیسک کسی نے بنایا ہے، کسی نے یہ شیپ دی ہے، کسی نے ایسی ڈائی بنائی ہے، پھر یہ تب بنا ہے، ویسے نہیں بنا۔ تو کوئی تو ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ تو جب ہم دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر فوراً سمجھ لیتے ہیں، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کوئی پروف لیے، خود ہی ہم سمجھ لیتے ہیں، ہماری عقل مان لیتی ہے کہ چھوٹی سی چیز کو بھی کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، خود نہیں بنتی، کوئی نہ کوئی اس کا کاریگر ہے، بے شک ہم نے آنکھ سے نہیں دیکھا بناتے ہوئے۔ عرب کے ایک بدو نے خوب کہا کہ اونٹ کی مینگنی دیکھ کر اونٹ کے گزرنے کا یقین ہو جاتا ہے، اونٹ کی مینگنی دیکھ کر پتہ لگتا ہے یہاں سے اونٹ گزرا ہے، اتنے یقین سے وہ کہہ دیتے ہیں۔ اور نقش قدم دیکھ کر چلنے والے کا ثبوت ملتا ہے، تو پھر ان برجوں والے آسمان اور کشادہ راستے والی زمین کو دیکھ کر اللہ کے صانع عالم ہونے کا یقین کیوں کرنا ہوگا؟ فی الواقع زمین و آسمان کی پیدائش، رات دن کا اختلاف، ستاروں کا یہ خاص نظام، ان کی مخصوص گردش، اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ ان کا کوئی پیدا کرنے والا ضرور ہے جو بڑی زبردست قوت والا ہے، قدرت والا ہے، بڑا حکیم ہے، با اختیار ہے، جس کے قبضہ قدرت سے یہ چیزیں نکل نہیں سکتی۔ اللہ کریم کی وحدانیت کے ثبوت ایک تو عقلی ہیں، یعنی انسانی عقل بشرطے کہ عقل صحیح ہو، خدائے رحمان کے ایک ہونے کا یقین رکھتی ہے، اسی لیے دنیا کے بڑے بڑے حکماء اور فلسفی ایک خدا کے قائل ہیں۔ دوسرے ثبوت وہ ہیں کہ جن کو قرآن کریم نے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قائما بالقسط، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہوتے۔
اذا لذهب كل الہ بما خلق وعلى بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون. یوں ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور ایک دوسرے پر اپنی برتری چاہتا. پاکی ہے اللہ کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں. ان آیات سے معلوم ہو کہ اللہ کے ایک ہونے کا یقین ہر شخص کو ہونا چاہیے. توحید کیا ہے؟ ہمارے عقائد اس بارے میں کیا ہونے چاہیے؟ توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا لغوی معنی ہے ایک ماننا. شریعت میں توحید سے مراد ہے دل سے تصدیق کرنا، دل سے ماننا، زبان سے اس امر کا اقرار کرنا کہ ہماری اور تمام عالم کی پیدا کرنے والی ذات ایک ہے اور وہ ذات اللہ رب العزت ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ حکومت میں، نہ عبادت. یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا ضروری ہے. اب اللہ پاک کے موجود ہونے پر دلیل کیا ہے؟ اللہ موجود ہے. اللہ پاک کا موجود ہونا یہ آفتاب سے زیادہ روشن ہے. اس کی ہستی کا یقین ہر شخص کی فطرت میں داخل ہے، خاص کر بیماریوں میں، پریشانیوں میں، موت کے قریب وغیرہ. دنیا کی کن چیزوں سے خدا کی ہستی کا پتہ چلتا ہے؟ یہ آسمان و زمین، یہ ستارے، سیارے، انسان، حیوان، یعنی تمام مخلوق کسی نہ کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوتا ہے. آخر کوئی ہستی تو ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور جس طرح وہ چاہتا ہے تصرف کرتا ہے. جس طرح ہم دنیا میں چیزوں کو دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کو کسی نے بنایا ہے، دھواں دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہاں آگ ہوگی. اونٹ کی مینگنی دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے یہاں سے اونٹ گزرا ہوگا. کسی کے قدموں کے نشان دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، اس گزرنے کا ثبوت مل جاتا ہے. آسمان کو جب دیکھتے ہیں اور اسی طرح کشادہ راستوں والے زمین کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کوئی نہ کوئی تو صانع ہے، کوئی نہ کوئی تو ہے اس جہان کو پیدا کرنے والا. توحید کے کچھ مرتبے ہیں، 4 مرتبے ہیں توحید کے، کہ اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود نہ سمجھنا. یہ عقیدہ ہمارے دل میں پکا راسخ ہو جائے، رٹ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں. تمام روحانی اور مادی عالم کا خالق سوائے اللہ پاک کے کسی کو نہ جاننا. روحانی اور مادی عالم کا خالق صرف اللہ پاک ہے. آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں میں تمام تدبیر، تصرف کو اللہ کریم ہی کی ذات کے ساتھ محسوس سمجھنا. اللہ پاک کے سوا کسی کو مستحق عبادت نہ سمجھنا. یہ 4 مرتبے ہیں توحید کے. خدا پاک کا ذاتی نام اللہ ہے، اس کو اسم ذات بھی کہتے ہیں. اور لفظ اللہ کے سوا اور نام جو اس کی کسی صفت کو ظاہر کرے اسے صفاتی نام کہتے ہیں، یا اس کو اسماء صفات کہتے ہیں. اللہ کے کتنے نام ہیں؟ اس کے بے شمار نام ہیں. حدیث شریف میں کہ اللہ کریم کے 99 نام جس کسی نے یاد کر لیے وہ جنتی ہے. 99 نام جس نے یاد کر لیے جنتی ہے. اگر ہم کوشش کریں روزانہ تھوڑی تھوڑی یاد کر لیں، 2 4 5 10 جتنے ہو سکیں یاد کرتے رہیں، تھوڑی توجہ کریں گے تو یاد ہو جاتے ہیں. تو جنتی ہونے کی بشارت مل رہی ہے جو یہ 99 نام یاد کر لے گا. اللہ کریم کے لیے ایسے نام مقرر کرنا جو قرآن و حدیث میں نہ آیا ہو وہ جائز نہیں ہے. جیسے کہ خدا کو سخی کہنا، رفیق کہنا. اب یہ عموماً زبان پہ لوگ یہ جملہ ہوتا ہے بڑا سخی ہے وہ، اللہ بڑا سخی ہے. ابھی اللہ کے لیے سخی کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، رفیق نہیں کہہ سکتے. اسی طرح دوسری قوم میں جو اس کے نام مقرر ہیں اور خراب معنی رکھتے ہیں یہ بھی مقرر کرنا ناجائز ہے. جیسا کہ خدا کو رام کہنا، یہ ہندو لوگ کہتے ہیں رام رام کرتے رہتے ہیں، تو ہم رام نہیں کہہ سکتے اللہ. اسی طرح پرماتما بھی کہتے ہیں یہ ہندو لوگ. یہ بدھسٹ ہیں، انہوں نے اپنے عجیب و غریب نام رکھے ہوئے ہیں، اور دیگر جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے بتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، تو وہ ہم نہیں استعمال کر سکتے اللہ کی شان کے. کیا یہ دنیا ہمیشہ سے ہے؟ نہیں، ہر چیز کی ایک عمر ہے، اسی طرح دنیا کی بھی عمر ہے. پہلے وہ پیدا ہوتی ہے اور جب تک اس کی عمر ہے وہ باقی رہتی ہے، پھر وہ فنا ہو جاتی ہے. اس دنیا کی عمر مختلف روایت کے مطابق 7000 سال ہے، جن میں سے 6000 سال گزر چکے ہیں، آخری والا یہ 1000 سال جاری ہے.
اب اس میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے صدقے اس امت کو 500 مزید، جیسے وہ 1000 پورے ہو جائیں گے 7000 تو مزید 500 سال اور عطا فرما دے گا۔ مختلف روایتیں اس حوالے سے۔ بہرحال ایک عمر ہے، ایک لمیٹڈ ٹائم ہے اس دنیا کا، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے، ہر چیز فنا ہو جائے۔ دنیا کی چیزیں پیدا کرنے والا، فنا کرنے والا صرف اللہ پاک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، سب اس کے بندے ہیں، اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ اکیلا تمام جہان کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی قدرت والا ہے، کوئی ذرہ اس کے حکم کے بغیر ہل بھی نہیں سکتا، جو کچھ ہو رہا ہے سمجھو اس کے حکم کے ہو رہا ہے۔ جب ذرہ ہل نہیں سکتا تو پھر بڑے بڑے کام اس کے حکم کے بغیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک ماں باپ سے بڑھ کر بلکہ سب سے زیادہ مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ ہمارے والدین ہم سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا ہمارا رب ہم سے پیار کرتا ہے۔ مختلف روایتوں کے مفہوم ہے، جب بندہ قبر میں جاتا ہے نا تو بالکل تنہا ہوتا ہے، سارے قبر میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اس کے اتنے پیار کرنے والے اپنے قریبی سب چھوڑ کے آئے جائیں، پھر وہ کریم رب بندے کو تسلی کر، میں تیرا رب پریشان نہیں ہو۔ اللہ کے بارے میں یہودی، عیسائی، مشرکین کیا کہتے ہیں؟ یہودی جو ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اسی طرح مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ مخلوق میں سے کسی نہ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ سب کفر ہے اور مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ہے۔ کفار اور مشرکین جیسا اسے ماننے کا حق ہے، سچے دل سے اس طرح نہیں مانتے، کفریہ اور شرکیہ اقوال و افعال میں مبتلا رہتے ہیں، برے عقیدے رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ان پر ایمان لا کر ان کی لائی ہوئی شریعت کی ہر بات کو سچے دل سے قطعی تصدیق کرنا ہی اسلام میں داخل ہونے اور نجات کے لیے ضروری ہے، اس سے وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک یکتا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ رشتہ دار ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، ساری مخلوق اس کی پیدا کرتا ہے، اس کی محتاج ہے، وہ سارے عالم کا پاک پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کی نعمتیں، اس کے احسان بے انتہا ہے، اس کی ذات ہی اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وہ عالمین کا رب ہے، سارے عالم کا خالق اور مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ ہر کمال اور خوبی کا جامع ہے، ہر عیب اور نقص اور برائی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ کئی لوگ بد عقیدہ یا بد مذہب ایسی باتیں کرتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب اس آیت سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، اور یہ بد مذہبوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ ہر چیز، اللہ قرآن میں فرمایا اللہ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔ اب کتنی بری بات ہے، جھوٹ ایک بری چیز ہے جس کو عام بننے کے لیے ہم برا سمجھتے ہیں، کسی کو جھوٹا کہنا ایک برائی ہے، ایک عیب ہے، تو اللہ پاک ہر عیب، ہر نقص اور ہر برائی سے پاک ہے، وہ ظاہر اور چھپی ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ جیسے اس کی ذات یعنی وہ خود ہمیشہ سے ہے، اس کی تمام صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، اس کی ساری خوبیاں بھی ہمیشہ سے ہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ سے زندہ ہے، قدرت والا ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، کلام کرنے والا ہے، ارادہ فرمانے والا ہے، وہی تمام جہان کا بنانے والا ہے۔ آسمان، زمین، چاند، تارے، آدمی، جانور، جتنی چیزیں ہیں سب کو اسی نے پیدا کیا، وہی پالتا ہے، سب اسی کے محتاج ہیں۔ یہ توحید کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں تھیں جس کا ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرمائے، درست عقائد اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔